الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. ادھر سے جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ ہم سب کو بتایا، زندگی گزارنے کے اصول بتائے. جیسے گزشتہ ہفتے بھی آپ حضرات کے سامنے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے متعلق بات چل رہی تھی. جس کے اندر بات یہاں آئی تھی کہ انسان کو اپنا مزاج نرم مزاج بنانا چاہیے، اور نرمی کے ساتھ جب انسان دعوت دیتا ہے، نرمی کے ساتھ لوگوں کو راہ حق کی طرف بلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعوت کے اندر تاثیر پیدا کر دیتے ہیں. جس کے اندر 3 باتیں بتائی گئی تھیں. دعوت دینے کے اندر 3 چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. حق بات حق طریقے سے حق نیت کے ساتھ جب بھی کہی جائے گی تو حق بات اثر کرے گی. حق بات حق طریقے سے حق نیت کے ساتھ جب بھی کہی جائے گی تو حق بات اثر کرے گی. اگر ان تینوں کے اندر سے کسی ایک چیز کی کمی پیدا ہو گئی تو پھر اختلافات، لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے پر شب و شتم، یہ تمام کی تمام چیزیں چالو ہو جائیں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاجزی اور نرمی اختیار کرنے کے واسطے فرمایا. تو آپ دیکھیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، جاؤ موسیٰ فرعون کو جا کر سمجھاؤ. جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ساتھ میں ہارون علیہ الصلاۃ والسلام فرعون کے پاس جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا کہ موسیٰ تم جانے کے بعد ان سے نرم گفتگو کرنا، ان سے نرم گفتگو کرنا. ہو سکتا ہے نرم گفتگو کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے دل کے اندر بات کو ڈال دے. یہاں پر دعوت کے طریقے بتائے گئے، دعوت کا اصول بتایا گیا. انسان کو کب اور کن موقعوں پر انسان کو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چاہیے. ایک انسان کسی کام کے اندر مشغول ہے، اپنے ذاتی کام کے اندر مصروف ہے، اگر ہم اب اس کو جا کر دعوت دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ دعوت کا انکار بھی کر دے. ایک آدمی کے ہم بار بار ملاقات کر رہے ہیں، ملاقات کرنے کے بعد وہ بار بار تقاضے پہ تقاضا ڈالتا جا رہا ہے اور ہم بار بار اس سے ملاقات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری دعوت بار بار اس کے پاس جانے کی وجہ سے کہیں مسجد سے اس کو دور نہ کر دے.
اس لیے دعوت کے اندر انسان کو نرم مزاجی، انسان کو حکمت، موعظت، تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر آنی چاہیے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو مانگنا بھی چاہیے۔ اسلامی زندگی گزارنے کے لیے مسلمانوں کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی احکامات بتائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکامات بتائے ہیں ان تمام احکامات کی پابندی کے ساتھ، سختی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، جس کو ہم اور ہماری مادری زبان کے اندر سمجھ جائیے کٹرتا پن۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان آج کٹرتا پن کے اندر ملوث ہے، مسلمان یہ کرنا تو کرنا ہی ہے۔ اسی کو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما امرتکم فخذوہ وما نہیتکم عنہ فانتہوا۔ اسلامی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہم پر یہ بھی عائد ہوتا ہے کہ ہم ہر حکم کا پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں، ہر حکم کا پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ہر حکم کا پابندی کے ساتھ عمل نہیں کریں گے تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کا حکم بہت بڑا ہم سے ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اسلامی زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے تمام احکامات کی پابندی سے عمل کرنا ہے، اللہ کی تمام احکامات کی پابندی سے عمل کرنا ہے۔ اب اللہ کے احکامات کے اندر انسان رات دن صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کو غور کرے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں میرے اور آپ کے میرے اس عمل کے اندر اللہ کی رضا کتنی شامل ہے، میرے اس عمل کے اندر اللہ کی رضا کتنی شامل ہے۔ شادی کو لے لو، معاملات کو لے لو، لین دین کو لے لو، انسان اپنی لائف کو لے لے، انسان اپنی لائف کے اندر ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داری یہ عائد ہوتی تھی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنتوں کو اپنی زندگیوں کے اندر لانے کی کوشش کرے، اپنی زندگیوں کے اندر لانے کی کوشش کرے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کے اوپر یہ عائد ہوتا ہے، یہ فرض بنتا ہے، نہیں کہ جس طریقے سے دیکھا دیکھی میں ہم زندگی گزاریں گے، ماحول کے اعتبار سے ہم زندگی گزاریں گے، لوگوں کے حالات کے حساب سے زندگی گزاریں گے، تو ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں اللہ کے تمام احکامات کی پابندی کے ساتھ، سختی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، چاہے وہ نکاح کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، اخوت کا معاملہ ہو، آپس بھائی چارگی کا معاملہ ہو، تمام کے تمام معاملات میں پہلو کے اندر سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کیا حکم ہے۔ دیکھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاران کی چوٹی سے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف بلایا، تو تمام کے تمام صحابہ نے آپ کے پاس آنے کے بعد دین سیکھتے تھے اور آ کر اپنے قبیلوں کو جا کر سکھا دیا کرتے تھے۔ جو صحابی آتا، جو قوم کا بڑا لیڈر آتا، قوم کا بڑا آدمی آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتا، اور من وعن ہو بہو جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے ویسا ہی اپنے قبیلوں کو سکھا دیا کرتا تھا۔ یہ اس وقت کا دستور تھا۔ صحابی آتے گئے اور اپنی قوم کو، اپنی برادریوں کو دین سکھاتے گئے، ایک معاشرہ بنا، دوسرا معاشرہ بنا، آہستہ آہستہ 13 سال کی قلیل مدت کے اندر مسلمانوں کا ایک جمع غفیر، مسلمانوں کا ایک تعداد ایسی جمع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال کی قلیل مدت کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی، اور ایسی کامیابی
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس جگہ جاتے تھے، جس ملک میں جاتے تھے، لوگ آپ کے پیچھے ہو لیا کرتے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حجۃ الوداع کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو خطاب فرمایا تھا، صحابہ کو جو فرمایا تھا، جو میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، جو میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، اب تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے تم غائبین تک اس کو پہنچا دو۔ اب بتائیے، اللہ کے رسول دوبارہ تو دنیا کے اندر آنے والے نہیں، فرشتے دوبارہ دنیا کے اندر آنے والے نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چھوڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، لکھا ہے کتابوں کے اندر، جس صحابی کا اونٹ جس طرف تھا، جس صحابی کا اونٹ جس طرف تھا، جس صحابی کی سواری جس طرف تھی، وہ صحابی اسی طرف نکل پڑے۔ کس کو پھیلانے کے لیے؟ دین کو پھیلانے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کی اشاعت کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، قرآن کی اشاعت کے لیے۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل کے اندر ذرہ برابر یہ خیال نہیں آیا، ہم تو عربی جاننے والے ہیں، ہم تو عربی جاننے والے ہیں، ہم کیسے دین کو عجمیوں کے اندر پھیلائیں گے؟ نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو اخلاق، جو کریکٹر، جو لین دین، جو معاملات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے۔ اسی لیے گزشتہ ہفتے بھی آپ حضرات کو بتایا گیا تھا، ایک ہوتا ہے اجتماعی محنت اور ایک ہوتا ہے انفرادی محنت۔ انفرادی محنت امت کے ہر فرد کے اوپر، امت کے ہر فرد کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہر آدمی اپنے ماتحتوں کو دین کی دعوت دے، ہر آدمی اپنے ماتحتوں کو غلط کاموں سے روکنے کی کوشش کرے، اور یہ عائد فرض عین ہے، انفرادی دعوت فرض عین ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک جماعت بنا کر نہیں گئے تھے، ایک جماعت بنا کر نہیں گئے تھے، جو صحابی جس طرف گیا اس نے وہاں پر دین کی دعوت دینا شروع کر دیا۔ آج ہم دوسروں کو کیا دعوت دیں؟ وہ خود ہمارے گھر کا معاشرہ، خود ہمارے گھر کا معاشرہ اتنا بگڑا ہوا ہے، خود ہمارا گھر کا ماحول اتنا بگڑا ہوا ہے، ہم دوسروں کو کیا دعوت دیں؟ باپ اپنے بیٹے کو دعوت نہیں دیتا، ماں اپنی بیٹی کو دعوت نہیں دیتی، ماں اپنی بیٹی کو دینداری نہیں سکھا پا رہی ہے، باپ اپنے بیٹے کو دینداری نہیں سکھا پا رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کو مسجد تک لانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، تو ہم کیا دوسروں کو دعوت دیں گے؟ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی دعوت کو، یعنی امت کے ہر فرد پر، امت کے ہر انسان کے اوپر انفرادی دعوت کو فرض عین قرار دیا ہے۔ فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے فجر کی نماز پڑھنا فرض عین ہے، نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے، ظہر کی نماز پڑھنا ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے، ایسے ہی انفرادی دعوت فرض عین ہے، نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں پوچھ گچھ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے۔ تو انفرادی دعوت فرض عین ہونے کے ناطے امت کے ہر فرد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو کیا کرے؟ دین کی طرف بلائے۔ اگر کوئی غلط کام دیکھ رہے ہیں، ہمارا فریضہ بنتا ہے ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، من رأى منکم منکرا، یہاں پر مسلمان نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اگر کسی غلط کام کو ہوتا ہوا دیکھے، منکر کے معنی آتے ہیں غلط کام، بدی کے کام، شریعت کی خلاف ورزی کے کام، اگر تم میں سے کوئی آدمی دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا غلط حرکتیں کر رہا ہے، میرا پوتا غلط حرکتیں کر رہا ہے، اب یہ باپ کا اور دادا کا اور گھر کے ماتحتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو روکنے کی کوشش کرے۔
منکرن فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے روکے۔ ہم چھوٹوں کو تو روک سکتے ہیں، اگر نہیں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے تو روکے۔ ایک باپ ہونے کے ناطے اگر بیٹے کو اگر بول بھی دیا بیٹا نماز پڑھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر ہدایت رکھی ہے، مسجدوں کو آباد کر، بیٹا ایک باپ ہونے کے ناطے ہم اپنے بیٹے کو یہ بھی نہیں بول سکتے۔ اگر بیٹا حکومت کی کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے، بیٹا حکومت کے خلاف اگر موبائل کے اوپر کوئی بات چیت کر رہا ہے، آج موبائل کے اوپر بھی ہم حکومت کے خلاف کچھ جملہ زبان کھولنے کے لیے ڈرتے ہیں، کہیں ہمارا نام دہشت گردوں کے اندر نہ آ جائے، کہیں ہمارا نام حکومت کے مخالفین کے اندر نہ آ جائے، ہم اپنے بیٹے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر بیٹا کسی غلط آدمیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، ہر باپ، چاہے باپ ان پڑھ ہو چاہے ماں ان پڑھ ہو، لیکن اپنے بیٹوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ کام مت کر، ہم تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ جب اپنا بیٹا، اپنا لفظ جگر، اپنا پوتا، اپنا نواسا حکومت کے خلاف یا کوئی ایسا غلط حرکت کرتا ہے جس کے پیچھے سلاخوں کے پیچھے جا سکتا ہے، جس کے پیچھے اس کو جیل ہو سکتی ہے، ہم ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹا ایسا کام مت کر۔ بتائیے کوئی ہے ایسا نافرمان بیٹا کہ اس کا باپ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو اور بیٹا وہ کام کرے؟ نہیں دوست۔ جب ہم دنیاوی کسی کام کے اندر اپنے بیٹے کو منع کر رہے ہیں، ایسے ہی اگر بیٹا ہمارا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بیٹا شریعت اور سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے، بیٹا اخلاق محمدی کو اپنانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، تو ہر باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس کو منوا لے۔ قصور کس کا ہے؟ قصور ماں باپ کا ہوتا ہے، قصور بڑوں کا ہوتا ہے، چھوٹوں کی تربیت پر بڑوں کا قصور ہوتا ہے۔ اگر بڑے صحیح راستے پہ ہوں گے، بڑے مسجد کی طرف آتے رہیں گے، بڑے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں گے، بڑے صبح شام کی تسبیح کی پابندی کرتے رہیں گے، بیٹا خود بخود چھوٹا خود بخود ان تمام عملوں کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انفرادی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر فرض عین لکھا ہے، ہر ایک کے اوپر فرض عین کہا ہے۔ اس لیے دوستو، اسلامی تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے اوپر فریضہ بنتا ہے، ہم شریعت کے اندر جن احکامات کو بتایا گیا ہے ان کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ ہم ہر جمعہ کو سن لیتے ہیں، سننے کے بعد اب بتائیے ہماری عمریں کتنی ہو چکی ہیں؟ میری عمر 45 سال ہے۔ اب 45 سال میری عمر چل رہی ہے، میں 50 سال تک زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، اس کی گارنٹی میں دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا۔ کسی کی 60 سال کی عمر ہے، 60 سال کی عمر کے بعد اس 70 سال تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کی عمر اس کے نبی کی عمر کے مطابق ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال، 63۔ اب کسی کی عمر 60 سال، کسی کی عمر 50 سال، اب اندازہ لگائیے اب ہم کتنا دنیا کے اندر زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہمارے بال سفید ہو چکے ہیں، ہمارے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، ہمارے بیٹے آ چکے ہیں، ہمارے پوتے آ چکے ہیں۔ یہ بیٹوں کا آنا، یہ پوتوں کا آنا، یہ بالوں کا سفید ہو جانا، یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ موت کا الارم ہے، یہ موت کی گھنٹی ہے، یہ موت گھنٹی بجا رہی ہے کہ اے انسان صبر جا، اے انسان اپنے آپ کو سدھار لے، اے انسان اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لے۔ یہ سفید بال ہم کو الارم بتا رہا ہے، ہم کو خفیہ طور پر میسج بھیج رہے ہیں، سن جاؤ، سمجھ جاؤ۔ لیکن دوستو اگر ہم اس بات کو نہیں مانیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ موت کا پنجہ جب شکنجہ کسا جائے گا، موت جب آپ پکڑ لے گی تو پھر موت سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، موت سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے جن حضرات کی عمریں زیادہ ہو چکی ہیں، جن حضرات کی عمریں زیادہ ہو چکی ہیں، جو جن کے پاؤں قبر کے اندر لٹک چکے ہیں، ان کو کیا چاہیے؟ سنتوں کو زندہ کریں۔ سب سے بڑی سنت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ داڑھی رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
مونچھوں کو کتروانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کترواؤ۔ اب داڑھی رکھنے کے وقت میں ہمارے دل کے اندر شیطان یہ بات ڈالتا ہے، ارے بہت سے داڑھی رکھنے والے ٹوپی پہنانے کا کام کرتے ہیں، ہمیں ٹوپی پہنانے والوں کو نہیں دیکھنا ہے۔ بہت سے داڑھی والے غلط کام کرتے ہوں گے، لیکن ان کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے ہماری زندگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھنا آپ کی سنت ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی کے ایک بال کے اوپر اللہ کا فرشتہ جھوم کر کہتا ہے سبحان من زین السماء باللحا، سبحان من زین السماء باللحا، پاک ہے وہ ذات جس نے تیرے چہروں کو داڑھی سے مزین کر دیا۔ اب بتائیے کوئی امام اگر آپ کے گھر میں آ جائے اور آپ امام اگر آپ کے گھر میں آ کر آپ کے لیے دعا کر دے، آپ کتنے خوش ہو جائیں گے امام صاحب سے، اور امام صاحب ہمارے گھر میں آئے، ہمارے سب بن بلائے آ گئے، بن بلائے ہمارے گھر میں چائے بھی پی لیا اور ہمارے گھر میں دعا بھی کر کے چلے گئے، کتنی خوشی ملتی ہے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں داڑھی کے ایک بال کے اوپر اللہ کا فرشتہ اعلان تسبیح پڑھتا ہے سبحان من زین السماء باللحا، پاک ہے وہ ذات جس نے تیرے چہرے کو داڑھی سے مزین کر دیا۔ اس لیے دوستو سب سے پہلے دل کے اندر ٹھان لیں، ہماری عمریں 60 سے 45 سے تجاوز کر چکی ہیں، اب ہمیں چاہیے ہم شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے دوستو، نہ ہمارے پاس نماز ہے، نہ ہمارے پاس روزہ ہے، نہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم نے اپنے چہرے کو داڑھی سے مزین کر لیا تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سفید داڑھی دیکھ کر اللہ کو حیا آ جاتی ہے۔ اللہ سفید داڑھی والے کو عذاب نہیں دیتے۔ اب سفید داڑھی والے پر دنیا والے رحم کر لیتے ہیں، گاؤں والے رحم کر لیتے ہیں، بابا آپ کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، آپ یہ کام مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کو عذاب نہیں دیتے۔ اس لیے دوستو شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور جہاں شریعت اور سنت کے ساتھ ساتھ امت کے ہر فرد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، امت کے ہر فرد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہم اپنا ایک امام تسلیم کریں، ہم اپنا ایک قائد بنائیں، امت اس قائد کے پیچھے چلا کرتی تھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا، آپ وصال فرما گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ رکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ رکھا ہوا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اختلاف پیدا ہو گیا۔ اب صحابہ کرام نے آپ کے جنازے کی طرف توجہ نہیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، جنازے کو بیٹھ کر رونے نہیں لگے، بلکہ فوراً صحابہ کرام نے ایک ہنگامی میٹنگ بلائی کہ ابھی تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ہم آپ کی بات مان کر زندگی گزار رہے تھے، آپ جو حکم کرتے تھے ہم آپ کے حکم کے آگے اپنے سر کو خم کر دیا کرتے تھے، جھکا دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنی تمام کی تمام چیزیں قربان کر دیا کرتے تھے۔ اب تو آپ کا وصال ہو چکا ہے، فوراً تمام کے تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امیر متعین کر لیا، اپنا امام بنا لیا، اپنا قائد بنا لیا۔ اور جو قوم اپنا قائد نہیں بناتی، جو قوم اپنے امام کی قدر نہیں کرتی، جو قوم اپنا امام نہیں بناتی، جو قوم اپنا رہبر نہیں بناتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اندر بزدلی پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ قوم پھر کیا ہو جاتی ہے؟ کمزور ہو جاتی ہے۔ وہ قوم پھر جو چاہے جدھر چاہے اس کو کھدیڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستو جہاں ہم فرائض کی پابندی کریں، ہم شریعت کی پابندی کریں، سنتوں کی پابندی کریں، سنتوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا قائد، اپنا لیڈر متعین کرنا ہے، اپنا لیڈر متعین کرنا، قائد متعین کرنا ہے۔ پھر قائد کے اشارے پر امام کیا ہوتا ہے؟ امام بھی قائد، اور امام نے کہا اللہ اکبر، ہم تمام کے تمام امام کے پیچھے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس
اس میں کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی فقیر ہوتا ہے، لیکن تمام کے تمام ایک صف کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صف بندی کا جو بتایا ہے، صف بندی کیوں کہا؟ صحوا صفوفکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے صفوں کو درست کروایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اگر تمہارے صفیں درست نہیں ہوگی، تمہاری صفیں درست نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر پھوٹ ڈال دے گا، تمہارے اندر اختلاف پیدا کر دے گا۔ اس لیے صفوں کی پابندی کرنا، صفوں کی پابندی بتا کر اس بات کی علامت بتایا، تمہیں ایک امام کے اشارے پر تمہیں اٹھنا ہے، ایک امام کے اشارے پر تمہیں بیٹھنا ہے، ایک امام کے اشارے پر تمہیں اپنے آپ کو کیا کرنا؟ اللہ کے راستے میں لگا دینا ہے۔ تو جہاں ہم شریعت اور سنت کی پابندی کریں، شریعت اور سنت کی پابندی کریں، شریعت اور سنت کی پابندی کے ساتھ ساتھ امت کے ہر فرد پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنا ایک قائد، اپنا ایک رہبر، اپنا ایک مربی ہر ایک کو بنانا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا رہبر نہیں چنا، جس نے اپنا رہبر نہیں چنا، جس نے اپنا امام نہیں چنا، جس نے اپنا مربی نہیں چنا، فرمایا اگر اس کا انتقال ہو گیا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جاہلیت کی موت کا مطلب کیا؟ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ یہ جاہلیت کا زمانہ تھا۔ اب بتائیے، اگر ہمارے گلے کے اندر کسی کا توق نہیں ہوگا، توق کا مطلب کسی کے لگام نہیں ہوگا، ہم کسی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ دے کر نہیں رہیں گے، ہم کسی کو اپنا مربی نہیں مانیں گے، ہم کسی کو اپنا بڑا نہیں مانیں گے۔ آج تو ہر انسان بڑا ہو گیا ہے، آج تو مسئلے مسائل پوچھنے کا رواج ہی ختم ہو چکا ہے، آج تو کسی کو اپنا بڑا تسلیم کرنا ختم ہو چکا ہے۔ آج تو مسلمان کسی کو اپنا لیڈر بنانے کے بجائے اس لیڈر کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے دوستو، مسلمان ٹانگ کھینچنے والا نہیں ہے، مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھنڈے تلے کھڑے کر کے گئے تھے، ہمیں چاہیے ایک جھنڈے تلے ہمیں آ جانا ہے۔ نہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمانوں کے اندر سے اجتماعیت ختم ہو جائے گی، مسلمانوں کے اندر سے اجتماعیت ختم ہو جائے گی، مسلمانوں کے اندر سے یکجہتی ختم ہو جائے گی، مسلمانوں کے اندر سے آپس کی محبت ختم ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ ان کے اوپر حاکم بادشاہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، تم جب بیع عیینہ کرنے لگو گے، بیع عیینہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جب تم آپسی معاملات سود کا لین دین عام کر لو گے، جب سود کا لین دین عام کر لو گے اور تم جانور چرانا شروع کر دو گے اور تم اپنے بادشاہوں کی تابعداری کرنا شروع کر دو گے، اس وقت سمجھ جانا کہ تمہارے اندر کیا ہے؟ تمہارے اندر بزدلی پیدا ہو گئی ہے، تمہارے اندر بزدلی پیدا ہو گئی۔ آج مسلمانوں کا عام لین دین دیکھیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں فرمایا تھا، 1400 سال پہلے فرمایا تھا، ایک زمانہ آئے گا انسان اگر سود سے بچنا چاہے تو بھی سود سے نہیں بچ سکتا، انسان سود سے بچنا چاہے تو سود سے نہیں بچ سکتا۔ آج بتائیے، میں بچنا چاہوں بچ سکتا ہوں؟ نہیں بچ سکتا ہوں۔ اگر میں رکشے کے اندر سوار ہو گیا، وہ رکشہ اگر بینک سے لی گئی، میں نے بھی سود کا استعمال کر لیا، ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ میں نے سود سے فائدہ اٹھا لیا۔ میں کسی گاڑی پر سود کی گاڑی پر کھڑا ہو گیا، میں کسی چھت کے نیچے کھڑا، اگر اس گھر کے اندر بھی اگر سود کا استعمال ہوا ہے تو کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم بیع عیینہ کرنے لگو گے، جب تم بیع عیینہ کرنے لگو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے اندر بزدلی آ جائے گی، تمہارے اندر کم ہمتی آ جائے گی۔ اس لیے دوستو، اپنے معاملات کو بھی شریعت اور سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے اوپر سب سے زیادہ ڈر ہے، تمہارے اوپر سب سے زیادہ ڈر ہے، انما اخاف علی امتی الائمۃ الضالین، مجھے سب سے زیادہ تمہارے اوپر ایسے اماموں کا ڈر ہے جو امت جو اپنی قوم کو گمراہی کی طرف لے کے چلی جائے گی۔ تو ایسے اماموں سے بھی انسان کو پناہ مانگنا چاہیے، اماموں سے بھی پناہ مانگنا چاہیے جو ہمیں گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اس لیے دوستو،
ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک سچا عاشق ہونے کے ناطے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہونے کے ناطے ہمیں سچا اور پکا مسلمان بننا ہے، سچا اور پکا مسلمان بننا ہے۔ ہر جمعہ کو ایک ہی بات کہی جاتی ہے، ہر جمعہ کو ایک ہی بلٹ لگایا جاتا ہے، لیکن ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ ذرہ برابر ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اپنی زندگیوں میں چینجنگ لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے دوستو، امت کے ہر فرد پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے۔ نہیں بدلیں گے، حالات آئیں گے، حالات پہ حالات آئیں گے، شکنجہ کسا جائے گا، شکنجہ کستے کستے پھر ہم ہائے ہائے کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم ایک وقت آئے گا تم دعا مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ آج ہر مسجدوں کے اندر دعا ہو رہی ہے، آج خانہ کعبہ کے اندر دعا ہو رہی ہے، آج جتنے حاج حج کے لیے گئے امت کے واسطے، امت کے فلاح و بہبودی کے واسطے سب دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول نہیں کر رہے۔ کیا ہوا؟ کیوں نہیں دعا قبول کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے اعمال کی نحوست ہے۔ اس لیے ہمیں کسی کو نہیں دیکھنا، میں آپ کو نہ دیکھوں، آپ مجھے نہ دیکھیں، ہر ایک اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔